بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے اہم اور بڑی نعمت یہ کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیدائشی طور پر نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ کلمہ دنیا کی، کائنات کی سب سے زیادہ وزنی اور ہیوی چیز ہے۔ اور یہ بات آپ سب نے سنی ہوگی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، جب بھی آج کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ کلمہ پڑھے گا اور پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور بالکل دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ سب سے زیادہ وزنی شے ہے۔ پوری کائنات اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا جائے تو کیا پلڑا بھاری ہے؟ کلمے والا پلڑا بھاری ہے۔ یہ صرف کہنے کو نہیں ہے، اس کو ذرا محسوس کریں اور ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ ایسا کیسے ہے۔ اندازہ کریں کہ اگر فرض کریں آج ہمیں یہ آپشن دی جائے کہ تمہیں پوری دنیا کی نعمتیں تمہیں دے دیتے ہیں، یہ ایک طرف آپشن ہے، اور دوسری طرف ہے کہ یہ کلمہ تمہیں دے دیتے ہیں، تو کیا آپشن بیٹر ہے؟ اچھا، زیادہ اس کو پرسنلائزڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک پر موت کا وقت آنا ہے۔ جب ہم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے گا، اس وقت اگر اسے یہ آفر دی جائے کہ تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں تمہیں دے دیتے ہیں، ایک آپشن، دوسری آپشن ہے یہ کلمہ دے دیتے ہیں، وچ از اے بیٹر آپشن۔ مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا نامہ اعمال ترازو میں تلنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور ایک طرف یہ کلمہ ہو، اب بتائیے بھاری کیا ہوگا؟ تب یہ کلمہ ہوگا جو پوری دنیا پر بھاری ہوگا۔ واقعی ہمیں پھر احساس ہوگا کہ اس کلمے کا وزن اور اس کی عظمت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کلمے کی عظمت جو ہے وہ بٹھا دے اور اس کے وزن کو ہم محسوس کریں۔ اب اس کا ایک اور ڈائمنشن دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے، نگیٹیو چیز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ سوچتا ہے میری بڑی پریشانیاں ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں اور اس کلمے کو ایک طرف رکھیں تو کیا بھاری ہے؟ ساری پریشانیاں ہمیں کم لگنی چاہیے۔ پھر انسان کو پازیٹیولی بھی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ کسی کو دولت دی ہے تو وہ سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے، کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو کچھ، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو کیا بھاری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی مختلف ڈائمنشنز پر آپ نے غور کرنا ہے۔ جب آپ پر کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ دیا ہوا، اسٹک ٹو دیٹ، اس کے ساتھ چمٹ کے رہیں۔ ساری جو کمیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں وہ کم نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے دے اور انسان کے دل میں بڑا فخر کا ایک جذبہ ہو، تب بھی زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھیں، جو کلمہ ایک طرف ہے، یہ اصل نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے تو پھر بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل سے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ اب اس کے دو پارٹس ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے، اور اگلی دفعہ پوری تفصیل سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 الفاظ پر مشتمل ایک کلمہ ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے اور اس کے مختلف ڈائمنشنز دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی اور پھر آپ کے رسالت کے مقام کی
ڈفرینٹ ڈائمینشنز دیکھیں گے. آج ہم فوکس کریں گے لا الہ الا اللہ پر. پوری طرح کوشش کریں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو بیان ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے سب سے آپ ایک اصول کو سمجھیے عربی کے کہ جب بھی کوئی عربی کا لفظ ہو جس کے آخر میں سنگل زبر ہو اور اس کے شروع میں لا لگا ہو، جس طرح یہاں لگا ہوا ہے نا لا الہ، تو اس کا ایک خاص مطلب بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، ہول کیٹیگری کی ہو اسپیشی کی نفی کر دینا. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ ماشاءاللہ آپ نے کافی مطالعہ کیا ہے اس کا، تو کیا ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں بھی کیا ہوتا ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں سنگل زبر ہے اور شروع میں لا. جب ایسا ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شک نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب. اب اس کو ذرا لا الہ پر لے کر آئیں تو لا الہ الا اللہ، الہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب یہ لفظ الہ کیا ہے؟ جی آج کا ہمارا اصل جسے کہتے ہیں جس پر ہم نے غور کرنا ہے، گہرا اس میں اترنے کی کوشش کرنی ہے. الہ کے لفظ کی بڑی ڈائمینشن ہے، بڑے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور آج جو میں آپ کے سامنے پہلو بیان کروں گا میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو ذرا صحیح طرح اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے گا، اس پر بعد میں بھی غور و فکر کیجیے گا. پورے 2 ہفتے بعد جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمہ ہے اس پر بات کریں گے تو اس سے پہلے تک آپ نے اس پر پورا غور کرنا ہے. الہ کے 3 بیسک ڈائمینشنز ہیں. آپ اس کو ذرا اپنے درمیان میں ایسے محسوس کریں، ایسے لکھا ہوا سامنے الہ، ٹھیک. اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں. جس طرح کسی بھی چیز کی 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں نا، لمبائی چوڑائی موٹائی، اس طرح اس لفظ کی نا 3 ڈائمینشنز ہیں. تینوں ڈائمینشنز پر ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی پہلی ڈائمینشن ہے کہ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، بے پناہ محبت کرتا ہو، والہانہ محبت کرتا ہو، جس کی خاطر وہ جیتا ہو، جس کی خاطر وہ مر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں الہ. جس کو چھوڑنے کا وہ تصور نہ کر سکے، اگر وہ رخ پھیر لے، وہ ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، میں تو جیتے جی مر گیا. جی جو ایک کیفیت ہے نا، جس ہستی کے ساتھ انسان وابستہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہ. محبت کی معراج پر انسان بٹھاتا ہے اسے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا رخ دیکھیے. دوسرا رخ کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی کوششیں ہیں ان ساری کوششوں کا کوئی حاصل ہوتا ہے، کوئی رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے. کیوں کہ یہ جو کوشش کرنے کا جذبہ ہے نا، آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص جذبہ دیا ہے. یہ حیوانات سے بالاتر انسان کو جذبہ ملا ہے آگے سے آگے بڑھنے کا. خوب سے خوب کی تلاش ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. یہ جو آگے سے آگے جستجو ہے نا، یہ انسان کے پاس خوب سے خوب تر کی. انسان نے اپنے ذہن میں کسی نہ کسی ہستی کو، کسی نہ کسی مقصد کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے اور ساری محنت اس کے لیے ہوتی ہے. آج ہماری عظیم اکثریت یا دولت کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوتی ہے، یا کوئی بندہ شہرت کو بنائے ہوئے ہے. کوئی اگر فرض کریں کوئی اسپورٹس مین ہے تو اس نے فرض کریں محسوس کیا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے یا میں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے اپنا ایک مقصد بنایا ہوا ہے. نہیں تو عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، خود اپنی ذات کا محبوب بنا ہے، اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مد مقابل بنا لیے اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے وہ اللہ سے محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی محبت سے اوپر کسی کی محبت نہیں جاتی. اس کیٹیگری، اس بات کو ذرا سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ان کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے. وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے قبیلے سے، کنبے سے، خاندان سے، اپنے وطن سے، انسانیت سے، سب سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان سب کی محبت سے بالاتر محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت. سب سے اونچی محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت.
اس محبت کی خاطر وہ بقیہ ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں. وہ ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں, وہ اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں, دوست احباب کو چھوڑ سکتے ہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتے ہیں, اپنے وطن کو چھوڑ سکتے ہیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی خاطر آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہوتی اللہ سے محبت. اور اللہ تعالیٰ اس پر سورۃ حج کے آخری رکوع میں بڑا ایک خاص انداز سے بیان فرماتے ہیں, وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ قدر جاننی چاہیے تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وہ احساس محسوس ہی نہیں کیا جو کہ اس کا اصل بنتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر کو, اللہ کی عظمت کو واضح فرمائے, پھر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. کیوں ملا؟ اس کو بھی ذرا سمجھیے. انسان کسی سے محبت کیوں کرتا؟ اگر اس پر ایک ڈبیٹ کی جائے تو مختلف فیکٹر سامنے آئیں گے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا. میں مفادات کی بات نہیں کر رہا کہ اپنے مفادات کی خاطر کسی سے چاپلوسی کرنا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اصل والی محبت کی بات کر رہا ہوں. اصل جو محبت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور وہ انسان کے اندر رکھی ہے, کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. ایک مقصد کی خواہش, اس مقصد کی خاطر کوشش کرنے کی خواہش, اور کسی کی خاطر جینے مرنے کی خواہش جو انسان کے اندر ہے, موجود ہے. اب وہ کب کب ابھرتی ہے ذرا غور کیجئے. تو کیٹیگریز جو بنیں گی نا, وہ کیا بنیں گی؟ نمبر 1, جب خوبصورت کو دیکھا جائے, کسی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2, جب کسی پرفیکشن کو دیکھا جائے, بے عیبی کو دیکھا جائے تو محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 3, جب کوئی آپ پر احسان کرے تو شکر کا جذبہ آگے بڑھ کر محبت میں تبدیل ہوتا ہے. یہ 3 تو ہیں بیسک چیزیں. اب ذرا اس کائنات کی ساری چیزوں پر ہم غور و فکر کریں. اس کائنات کی ساری خوبصورتی, وہ اصل میں اس کائنات کی خوبصورتی ہے کہ اس کے بنانے والے کی خوبصورتی ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود بن سکتی تھی؟ نہیں. کیوں؟ آپ ریشنلی سوچیں. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے؟ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے انٹروپی آلویز انکریزز انٹل اینڈ انلیس اے پرسن بیہائنڈ. کیا مطلب ہے؟ خود بخود ہونے والا کام تخریب اور تباہی پر منتہج ہوتا ہے. کنسٹرکشن نہیں ہوتی خود بخود کام ہونے سے. ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے نا؟ ایکسیڈنٹ آلویز کاز ڈسٹرکشن. کبھی ہم نے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا کہ 2 کاریں آئیں, زور سے آپس میں ٹکرائیں, اور ان کے اچھے اچھے پرزے آپس میں مل کے نئی کار بن کے نکل پڑے؟ ایسے دیکھا کبھی؟ ایکسیڈنٹ جب بھی ہوتا ہے تو کیا آتی ہے؟ تباہی آتی ہے. اب اس کائنات پر غور کریں, یہ تباہی ہے؟ یہ ڈس آرڈر ہے؟ یہ بے ترتیبی ہے؟ یہ تو بڑی خوبصورت ہے, یہ تو بڑی پرفیکٹ ہے, یہ تو بڑی بے عیب ہے, یہ تو بڑی بیلنسڈ ہے. کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ ایک ذات ہے, ایک ہستی ہے جو بڑی پرفیکٹ ہے, جو بڑی خوبصورت ہے, جس نے یہ ساری کائنات ترتیب دی ہے. دوسری بات, اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر غور کریں تو بات سامنے آتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے. ہر ذرے میں میرا فائدہ ہے. اب یہ ذرہ, پہلے تو ریت کے ذرے کو ذرہ سمجھا جاتا ہوگا, اب تو ذرہ اگر ایٹم کو سمجھا جائے تو ایک ایک ایٹم میں کتنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوشیدہ کی ہیں. اس کے اندر سے کیسے کیسی انرجی نکلتی ہے, کیسی کیسی پاور نکلتی ہے جو اس کو انسان اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں میرے لیے فائدہ مند چیزیں رکھی ہیں. اب پھر وہی بات ہے, کیا یہ ایکسیڈنٹلی ساری چیزیں میرے فائدے میں جا رہی ہیں؟ جی بڑے حسین اتفاق ہو رہے ہیں کہ اتفاقاً ہی یہ ساری چیزیں میرے کام میں لگی ہوئی ہیں. سورج نکلتا ہے, وہ میری فصلوں کو پکاتا ہے, پانی کو بخارات بنا کر اڑاتا ہے, پھر پانی سے بارش نازل ہوتی ہے, پھر پوری فصلیں اگتی ہیں, پکتی ہیں, اور کھاتا میں ہوں. جانور ہے پیدا میں ان کو نہیں کرتا, لیکن دودھ بھی ان کا میں پیتا ہوں, گوشت بھی ان کا میں کھاتا ہوں. یہ کائنات کی ساری نعمتوں کو ذرا آپ محسوس کیجیے. یہ کس کی ضرورت تھی؟ یہ آپ کی میری ضرورت تھی. یہ کسی نے ہمارے لیے کام میں لگا کر رکھی, کسی نے ہمارے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے پیدا کیا. جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا, اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. لہٰذا اب یہ ساری نعمتیں دیکھ کر, یہ سارے احسانات دیکھ کر ہمارے دل میں جب شکر کا جذبہ اگر پیدا ہو تو وہ شکر کا جذبہ کس کے لیے پیدا ہونا چاہیے؟ اس کو ذرا سمجھیے. اگر فرض کریں ہمارا کوئی دوست ہو, وہ ہمیں
ہوٹل میں لے کر جائے اور دعوت دے, ہوٹل میں ہم بڑا بہترین کھانا کھائیں, اس کے بعد وہ ہم کیا کریں, اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ جو پلیٹ ہے جس میں ہم نے کھانا کھایا ہم اس پلیٹ کا شکریہ ادا کریں. شکریہ پلیٹ, بہت شکریہ, تم نے تو مجھے بڑا مزے کا کھانا کھلایا. تو کیسی بیوقوفی ہوگی ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں تو ہم سارا شکریہ اس ویٹر کا ہی کر دیں. ویٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرا تو دل کر رہا ہے میں آپ کے ہاتھ چوموں, آپ نے اتنا مجھے مزے کا کھانا کھلایا. اور اپنے دوست کی طرف نظریں بھی نہ ملائیں اور نکل کے باہر نکل جائیں, تو یہ کیسی ناشکری کی بات ہوگی, ہے نا. حالانکہ شکر تو ہم نے ادا کیا, لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کیسا نہ شکر ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ گائے ہمارے کام میں لگائی جس نے ہمیں دودھ دیا, اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اس گائے کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں, کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں لوگ کہ نہیں کرتے؟ تو ان سے کہا گیا خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, تو گائے کا شکر ادا کرنے لگا. اسی طرح اللہ کے بعد جس کو سب سے زیادہ پوجا گیا وہ یہ سورج ہے. سورج کو پوجا گیا کہ یار پوری کائنات کا نظام میں اس کا بڑا پائیوٹل رول ہے. تو بھائی سورج کی پوجا نہیں, اس سورج پیدا کرنے والے کی پوجا. سجدہ اس کو کرو جس نے زمین و آسمان اور چاند اور ستارے تمہارے کام میں لگائے ہیں. تو محبت انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے, عقل کا کام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچائے. انسان کی عقل کام کرتی ہو تو وہ پہچانے کہ جی اس پلیٹ کا شکریہ نہیں ہے جس نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے, اصل تو میرے اس دوست کا ہے جس نے مجھے کھانے پر دعوت دی تھی. ہاں پلیٹ کا شکریہ یہ ہے کہ اسے توڑے نہ, ویٹر کا شکریہ ہے کہ اسے بدتمیزی نہ کریں. اصل شکریہ تو اپنے اس دوست کا ہے. لہٰذا اس کائنات کی ان چیزوں کا بھی شکریہ ہے ایک لحاظ سے. پانی کا شکریہ کیا ہے کہ اسے ضائع نہ کریں, ہوا کا شکریہ کیا ہے اسے آلودہ نہ کریں, درختوں کا شکریہ کیا ہے کہ انہیں کاٹے نہ, کائنات کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں. اور کائنات میں جو جو شے آپ پر احسان کا ذریعہ بنی ہے ان میں سب سے ٹاپ پر آپ کے والدین ہیں, ان کا بھی شکر ہے. لیکن ٹاپ پر شکر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو محبت دل میں سب سے زیادہ کس ہستی کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی. اب اس الہ کے ایک کنسپٹ کو ہم نے پوری طرح واضح کیا ہے. محبت ٹوٹ کر اللہ سے, باقی سب کی محبت اللہ کی محبت کے تابع, اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دینے کی جرت اور حوصلہ, یہ ہے اللہ کی محبت سب سے اگر اوپر ہے. الہ کے لیول پر کوئی اور نہ پہنچا ہو, لا الہ الا اللہ. زندگی کے کسی موقع پر, کسی گوشے میں, کسی مرحلے پر محبت کے اس مقام پر کسی اور کو لا کے نہیں بٹھانا نا, وہ مقام صرف اور صرف اللہ کا ہے. اس مقام میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا, وہ مقام صرف اور صرف اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ. آخری بات رہ گئی, محبت ہم کرتے ہیں اس سے جو خوبصورت ہو, جو بے عیب ہو, جس کا ہم پر احسان ہو. ایک اور بھی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اپنائیت. اپنا ہو نا کوئی, اس سے ویسے ہی محبت ہوتی. کالا کلوٹا بھی ہو تو اپنا ہے نا, سمجھ رہے, اپنا تو اپنا ہے, اس سے تو ویسے ہی محبت ہوگی, وہ ویسے ہی خوبصورت لگے گا. ایک گاؤں میں ایک چودرانی تھی, اس کا بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا, کھانا کھائے بغیر چلا گیا اسکول. اس نے جو پنڈ کی جو مراسم تھی اسے بلایا اور کہا کہ بھی میرا بچہ ناراض ہو کھانا کھائے بغیر چلا گیا, کہ کھانا پکڑو اور اسکول جاؤ اور میرے بچے کو دو. وہ کہتی میں تھوڑا بچہ کدی ویکھیا نہیں, میں پہچانا گی کیویں؟ وہ کہندی ٹینشن کی کوئی گل نہیں, جہاں سب تو سونا نظر آئے گا نا وہ میرا ہی بچہ ہے, انہوں کھوا دیں. راتی ہوئے بچہ آیا واپس تھے, ماں نے پوچھا بھی کھانا کھایا؟ کہتا کون سا کھانا, میرے تو کھانا پہنچا ہی نہیں. انہوں نے مراسم کو بلایا کہ بھی ہاں بھائی کھانا نہیں دیا میرے بچے کو. کہتی آپ نے کہا تھا جو سب سے اچھا اور خوبصورت لگے اس کو دینا ہے, وہ تو مجھے اپنا پتر ہی لگیا, میں انہوں ہی کھوائی. اپنا ہو تو جیسا بھی ہو, عیب بھی ہو, کمیاں کوتاہی بھی ہو, بندے کو اچھا ہی لگتا ہے. اب مجھے بتائیں اس کائنات میں ہمارا اپنا کون ہے؟ بتائیے. کیا ہمارے والدین ہمارے اپنے ہیں؟ ہماری اولاد ہماری اپنی ہے؟ ہم خود اپنے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ اپنے ہیں, ان ہاتھوں نے ہمارے خلاف گواہیاں دینی ہیں, ایسے ہی کہ نہیں؟ یہ پاؤں ہمارے اپنے ہیں, یہ آنکھیں ہماری اپنی ہیں. ہمارا اپنا تو صرف ایک ہی ہے اور کوئی بھی نہیں تھا. اسی کی طرف سے ہم آئے تھے, اسی کی طرف ہم نے چلے جانا ہے. دیٹس اٹ. تو محبت کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے اس پر سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. اس کو دوسرے الفاظ میں کہیے
تو لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، ایسی لیول پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، یہ دین کی اصل جڑ اور بنیاد۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ پہلے سب سے ہم کلمے کو سمجھیے۔ اگر ہم کلمے کے سمجھنے میں ہمارے کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی، آگے ساری باتیں پھر سمجھ نہیں آئیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو کلمے کے لفظ الہ کی ابھی ایک ڈائمنشن ہم نے دیکھی، اب ہم دوسری ڈائمنشن پر جاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا، اس لفظ کی 3 ڈائمنشن ہیں، ہے نا؟ ایک ڈائمنشن ہوئی پوری، اب دوسری ڈائمنشن غور کیجیے۔ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کی صفات، جس کی قدرتیں، جس کی شانیں ایسی ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں اور آپ اس کی ذات کے رتبے اور اس کے مقام کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، اور اس کا ایک رعب اور دبدبہ آپ کے اوپر طاری ہو جائے، انتہا درجے کا رعب اور دبدبہ اس کا آپ کے دل پر قائم ہو جائے، ایسی ہستی کو کہتے ہیں الہ۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ مثال پوری طرح فٹ بیٹھ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ جو انسان کے دل پر ہونا چاہیے اس سے، لیکن مثال آپ سمجھیں۔ اللہ بچائے میں کسی حادثے سے، کوئی بندہ سڑک پار کر رہا ہو، بڑا ٹرک سائڈ سے تیزی سے آ رہا ہو اور اچانک سے اس کے بالکل پاس پہنچ جائے پوری فل سپیڈ میں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ فرض کریں اس نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی یا کچھ، اور جاتے جاتے اچانک سے اسے محسوس ہو کہ کوئی چیز مجھے ٹکرانے لگی، وہ فوراً سے ایسے دیکھے گا تو ٹرک یا جو بھی چیز ہے وہ ایسے آ گئے اس کے سامنے۔ اب جسٹ اے مومنٹ، ایک مومنٹ ہے، اور وہ بندہ ایسا ہی ہے نا جی، ایک مومنٹ جو اس بندے پر گزرے گا نا، اس کی جو فیلنگ ہوں گی بیان کر سکتے ہیں آپ اسے الفاظ میں؟ کوئی الفاظ اس کے لیے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ یہ فیلنگ ہے کہ میں گیا، یہ رعب اور دبدبے کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اللہ کا رعب اور دبدبہ کہ اللہ کے سامنے پیشی کے وقت خشوع و خضوع جو نماز میں ہونا چاہیے نا، یہ اس خشوع کی تفصیل میں ایک جگہ بیان کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایسا رعب اور دبدبہ کہ نا 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 نا، اللہ کے آگے سرکشی، اللہ کے آگے سر اٹھانا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، نو وی کین ناٹ امیجن، اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب مجھ پر ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ میں کس در پہ جا کے پناہ لوں گا؟ اس کے علاوہ تو میرا کوئی والی وارث نہیں بنے گا، اور اس کی حکومت سے باہر نہیں میں جا سکتا، اس کے اقتدار سے میں دوڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک فیلنگ، یہ ہے رعب اور دبدبے کی فیلنگ۔ لا الہ الا اللہ، اب ذرا پڑھیے تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کسی اور کا خوف، رعب، دبدبہ تمہارے دل میں ویسا نہ ہو جیسے اللہ کا، کسی کا، نہ کسی گروہ کا، نہ کسی طاقتور کا، نہ کسی طبقے کا، نہ کسی ملک کا، نہ کسی ریاست کا، نہ کسی عالمی طاقت کا، کسی کا، پوری نوع انسانی تمہارے خلاف کٹھی ہو جائے، نو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر صرف اور صرف اسی کا تقوی، صرف اور صرف اسی کا رعب اور دبدبہ اور خوف، کسی اور کا تمہارے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ الہ کی دوسری ڈائمنشن۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ذرا غور کریں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں محسوس کرتا ہے کہیں یہ کام اللہ کو ناراض نہ کر دے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے میری، اللہ دیکھ رہا ہے، پکڑ نہ ہو جائے۔ اب رعب اور دبدبہ کس ہستی کا ہوتا؟ ذرا دیکھنے، محبت کس سے ہوتی ہے وہ دیکھی تھے نا ہم نے۔ رعب اور دبدبہ کس ہستی کا ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ جو طاقت رکھتا ہو آپ کو پکڑنے کی، جس کے پاس طاقت نہیں، ویسے تو بڑا طاقتور ہے لیکن آپ کو نہیں پکڑ سکتا، تو آپ کے دل پہ اس کا رعب ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ ایک ہے اللہ کا طاقتور ہونا، ایک ہے اس کا آپ کو پکڑ سکنا۔ اس سے مزید آگے چلیں، ہے بھی طاقتور، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، پھر بھی ڈرنے لگے گا۔ اسے کیا خیال ہے میں اس سے چھپ سکتا ہوں؟ بات سمجھ رہے؟ نا اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ کے سننے اور دیکھنے اور علم کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کیا ہے؟ پھر مزید آگے چلیں،
انسان اس سے بھی نہیں ڈرتا ہے جس کا پتہ ہو کہ ہے بھی طاقتور، مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، لیکن میں اسے بلیک میل کر سکتا ہوں، میں اسے کوئی جذباتی ایموشنل بلیک میل کر سکتا ہوں، مجھے کوئی اور بیچ میں پڑھ کے جو ہے وہ چھڑا سکتا ہے، اگر میں اس کو ناراض بھی کروں گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جری ہو کے جو مرضی کرتا پھر سکتا ہوں۔ نہیں، تمہیں پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا تو کوئی والی وارث پھر تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ ہے پوری ایک فیلنگ جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ اللہ کا رعب اور دبدبہ انتہا درجے کا طاری ہو جانا چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کا خوف، کسی اور کا رعب دبدبہ انسان کے دل پر نہ ہو، صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا اندازہ کریں آپ۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر وہ ایک غلام بلال رضی اللہ عنہ انہیں یہ بتا دیتا ہے تمہارا مالک آقا بھیا کچھ بھی نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا اصل مالک اور آقا صرف ایک اللہ ہے، تم نے صرف اس کا خوف رکھنا ہے، اپنے مالک کا خوف نہیں رکھنا۔ وہ بلال دلیر ہو جاتا ہے، پورا مکہ اس پر چڑھ دوڑتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے اسے مکے میں گھسیٹا جاتا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ الفاظ بھی بڑے خاص ہیں، ذرا اس کو ذرا سمجھیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو، لا خوف علیہم، پہلے تو لا خوف نہیں کہا گیا، لا خوف ہے، پھر آگے دیکھیے تو علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، مطلب انہیں خوف محسوس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، ڈریے مت، لیکن خوف ان پر طاری ہو کر، حاوی ہو کر انہیں دبا نہیں سکتا۔ اس بات کو سمجھیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں، اور وہ اپنے اس خوف سے بڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس خوف سے بڑے اللہ جو اللہ اکبر ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے خوف کو دبا لیتے ہیں۔ اسی طرح ولا هم یحزنون، لا یحزنون نہیں کہا، لا هم یحزنون، اور کریں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کس نے فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر آپ حضرت ابو صدیق نے فرمایا تھا نا لا تحزن، تو لا یحزنون ہوتا کہ غم نہیں کرتے، غم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب بیٹے فوت ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا؟ غم کرنا اور بات ہے، اور غمگین ہو جانا، ڈپریس ہو جانا، یہ اور بات، گریف کو فیل کرنا اور بات ہے، لیکن ڈپریس ہو جانا، اس سے مغلوب ہو جانا، بے بس ہو جانا، نہیں نہیں نہیں، مومن بے بس نہیں ہوتا۔ مومن کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اسے غم بھی آتا ہے، لیکن وہ ان دونوں چیزوں پر قابو پا لیتا ہے، اور ایک اللہ کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے، اور کسی چیز کا خوف اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ہے الہ کی دوسری ڈائمینشن۔ بات سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ان دو ڈائمینشنز کو ذرا کمبائن کر کے دیکھیں، ذرا کیا مطلب نکلتا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اور خوف دو بڑی ڈفرنٹ سی چیزیں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس سے محبت بھی انسان حد درجے کی کرتا ہے، جس کا خوف بھی اس کے دل میں حد درجے کا ہوتا ہے، تبھی تو وہ الہ ہے۔ جس سے ملنے کی آرزو اور خواہش بھی اس کے دل میں پوری زور پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کی ناراضگی کا خوف بھی اس کے دل میں پوری طرح حاوی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے الہ۔ اور یہ ایک ہی ہے، ایک کوئی ہے، وہ جو حضرت بلال اتنوں کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جب یہ ایک فرد کے اندر پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا شعور اور ضمیر جاگ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ذرا الفاظ پر غور کیجیے، شعور اور ضمیر، یہ دونوں چیزیں جاگ جاتی ہیں۔ کیسے؟ ذرا اس کو بات کو ذرا سمجھیے۔ آپ سب نے یہ آیت سنی ہوگی کہ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی جو ہے وہ کہاں سے ڈھونڈا، تو انہوں نے کہا بھی یہ قرآن مجید کی فنا آیت نکالو ذرا سورۃ حشر کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خود شعوری کی کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے کہ اصل محبت کا حقدار تو وہ ہے، اصل میرے دل میں رعب، دبدبہ اور خوف جس کا ہونا چاہیے وہ ذات تو وہ ہے، پھر انسان اپنا مقام جہاں محسوس کرے گا اس پوری کائنات سے اوپر اٹھ جائے گا، پوری کائنات پر خلیفہ ہے وہ،
پوری کائنات اس کے ماتحت ہے، وہ پوری کائنات کا ذمہ دار ہے، اور کسی دوسرے انسان سے نہ وہ ڈرنے والا ہے اور نہ اس سے اس درجے کی محبت کرنے والا ہے کہ جو اسے اللہ کے احکامات سے پھیر دے۔ یہ ہے وہ کیفیت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت تک پہنچائے، اس مقام تک پہنچائے۔ جب ایک فرد کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ پورے دوسری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جو 360 بت ہوتے ہیں ان سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی نفس پرستی، کبھی شیطان کی پوجا، کبھی ان بتوں کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی ستاروں کی پوجا، کبھی بادشاہوں کی پوجا، کبھی رواج کی پوجا، نہیں، ایک اللہ کی ذات، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس۔ وہ آزاد ہو جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ول پیدا ہو جاتی ہے، ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر جینا اور مرنا ہے۔ اس کے اندر ایک ضمیر پیدا ہو جاتا ہے، ایک کانشیس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، میں نے دوسروں کی حق تلفی سے بچنا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ میں شرک نہ کروں، دوسروں کا شرک ہے، دوسروں کا حق ہے کہ میں ان پر ظلم نہ کروں، اب میں نے ظلم سے بچنا ہے۔ یہ جو شعور اور ضمیر پیدا ہوا ہے، اس کو انگلش میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک اسٹرانگ ول پیدا ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ کانشیس پیدا ہوتا ہے اس شخص کے اندر۔ اب ذرا ایک سٹیپ آگے جائیے، جب یہ کیفیت لا الہ الا اللہ کی یہ کیفیت جب ایک قوم میں پیدا ہو جاتی ہے، واہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم میں اجتماعی طور پر ایک کلیکٹیو ول پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے مرنے کی۔ صحابہ کے اندر پیدا کیا ہوا تھا اس کو ذرا سمجھیے۔ لا الہ الا اللہ جو ایک کلمہ جو پڑھتا تھا اور وہ پوری طرح ڈٹ جاتا تھا، اور پھر مدینے میں جا کے وہ پوری قوم ایسی ہو گئی کہ 313 ہیں تو مقابلے پہ 1000 بھی ہیں تو ڈٹ گئے ہیں، 70 شہید بھی ہو گئے ہیں تو غزوہ احد میں پھر بھی ڈٹے رہے ہیں، 2 بندے رہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تو ڈٹے رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، تلواریں پہ تلواریں آ رہی ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور غزوہ احزاب پر تو آپ قربان جائیے یار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی طرح کے دشمن تھے، یہودی بھی، قریش مکہ بھی، دوسرے بدو اعراب بھی، اندر کے منافق بھی، سارے اکٹھے ہو کے ٹوٹ پڑے مدینے میں، اور ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجیے۔ غزوہ خندق میں یا احزاب میں وہ جنگ کرنے نہیں آ رہے تھے، جنگ تو میدان میں ہوتی، جنگ کرنے نہیں، قتل عام کرنے آ رہے تھے وہ، کہ کیا بچے کیا بوڑھے کیا عورتیں کیا مرد ساروں کو ہم نے قتل کر کے صفایا کر دینا اپنی طرف سے۔ اس بات کی وہ قسم اٹھا کے آئے تھے کعبے کے غلاف پکڑ کے۔ لیکن کیا قربان جائیے صحابہ پر یار، پیٹوں پر پتھر باندھ لیے، غشی تاری ہو رہی، بھوک سے تو ہو رہی ہے، خندق کھودنی ہے تو کھودنی ہے، پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے ان پر تو ٹوٹ پڑی ہے ایک چھوٹی سی بستی پر، لیکن لا الہ الا اللہ ڈٹے ہیں ادھر، نو وے، کوئی خوف نہیں ہے، ہم جھک نہیں سکتے کسی کے آگے۔ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے اندر یہ اسٹرانگ ول اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے مرنے کی، اور یہ اسٹرانگ کانشیس جو اجتماعی ضمیر ہوتا ہے، اجتماعی ضمیر آج ہمارا آپ کو پتا کہاں کھڑا ہے، ہمارا انفرادی ضمیر ہی نہیں ہے، اجتماعی کیسے بننا ہے؟ ایک بندے کو جب شادی پر، ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا نا، شادی پہ ایک بندے کو پکڑ کے مار دیا گیا، اس کی لاش ادھر پڑی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگ پس رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے کھانوں پہ جوڑ رہے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں، برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، ظلم کو ظلم سمجھا ہی نہیں جا رہا، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، ضمیر ہے کہ مر چکے ہیں۔ یہ کیوں ہے آخر؟ اس یقین کی کمی کی وجہ سے۔ جب یہ ضمیر زندہ ہو جاتا ہے نا انسان کا، کانشیس زندہ ہو جاتا ہے اجتماعی، پھر اس کے نتائج بڑے عجیب نکلتے ہیں، پھر بڑے عجیب نتائج نکلتے ہیں۔ پھر بندے سے غلطی ہو جائے پردے میں، وہ آ کر اپنے آپ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے، مجھے سزا دے دے۔ یاد ہے نا؟ اندازہ کریں آپ، کسی اور نے نہیں دیکھا، لیکن انہیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے کہ میری پکڑ ہو جانی ہے تو دنیا میں سزا لے لوں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ یہ ہے پھر وہ جب یہ پورے معاشرے میں پیدا ہو جائے، پھر جرائم رکتے ہیں بھائیو، پھر شریعت کا فائدہ ہے، پھر قرآن مجید کے احکامات کا فائدہ ہے۔ اگر یہ اسٹرانگ ول اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے مرنے کی، اور یہ اسٹرانگ کانشیس اللہ تعالیٰ کا احساس اور ضمیر جب تک نہ جاگے، بڑے سے بڑا قانون، بڑے سے بڑی شریعت کے قوانین کا بھی مذاق بنا دیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا فرمائے،
اور ہم قرآن مجید کے ذریعے یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے, یہ یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ. اب الہ کی رہ گئی تیسری ڈائمینشن, اس پر بھی آئیے. الہ کی 2 ڈائمینشن ہو گئی. ایسی ہستی جس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے, والہانہ محبت, اور ایسی ہستی کہ جس سے انسان پوری طرح روب اور تتبے میں ہو, خوف اس کے دل میں, تقویٰ. اب تیسری ڈائمینشن کیا ہے؟ اس کے لیے عربی کا ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکری کا بچہ, نوزائیدہ بچہ جو ہوتا ہے, وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے بکری پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, پوری طرح منحصر ہوتا ہے. انسان کا بچہ بھی ایسے ہی ہے تقریباً, کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے. تو کسی ہستی پر پوری طرح ڈپینڈنٹ ہونا, اس کے محتاج ہونا, اس پر انحصار کرنا, وہ جس ہستی کا انسان محتاج ہونا, اس ہستی کو کہتے ہیں الہ. اب ذرا دیکھیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں, ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم کسی اور کے منگتے نہیں ہیں. کوئی ہمیں خیر نہیں دے سکتا, کوئی شر نہیں دے سکتا, کوئی ہمارا بھلا نہیں کر سکتا, کوئی برا نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں زندہ نہیں, کوئی موت نہیں, کوئی رزق کی تنگی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی ذلت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. یہ لا الہ الا اللہ. کیوں بلا؟ جی جب اللہ تعالیٰ کیا محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ایک کانشیس پیدا ہوتا ہے, ضمیر پیدا ہوتا ہے, تو انسان کے سامنے کچھ کام کرنے کو آتے ہیں کہ یار مجھے ایسے کرنا چاہیے, مجھے ایسے کرنا چاہیے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ جو خوف ہے نا انسان کو, یہ آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو انسان کے دل میں احساس ہونا کہ اصل تم محتاج صرف ایک ذات کے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی اور تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, کسی اور کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے آگ جلا لی, جلا لیں, تمہیں اس میں پھینکنے لگے ہیں, پھینک دیں, اللہ اس آگ کو گل و گلزار بنائے گا, ٹینشن نہ لو. تم نے اللہ کی خاطر اپنے بچے کو لٹا لیا, اس پر چھری چلا دی, اللہ راستہ نکالے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی جو ایک فرد کے طور پر جو کامل مثال ہے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام, ایک فرد کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر کیا ہی کہنے نا, کہ انہوں نے تو فرد سے بڑھ کر ایک پورا معاشرہ اس لا الہ الا اللہ پر قائم کر کے دکھا دیا نا. وہ تو عجیب ہی شان ہے. میں ایک فرد کی ذاتی کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب شان ہے. قرآن میں جب بھی ان کا نام لیتا ہے تو بڑے چاؤ سے لیتا ہے, بڑی محبت سے لیتا ہے. ہمارا بندہ تو وہ تھا, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھا. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آئے گا نا, آپ نوٹ کیجئے گا, ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, آخر میں جا کے آئے گا ما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھا. ایک ہے ہم سارے کہیں کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں, ایک ہے رب العزت, اللہ رب العزت کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے کہ میرا یہ بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. کیا شان ہوگی. امام الناس ہیں, اور تمام بہت سے انبیاء کی نسل ان سے چلی ہے, بہت سے رسولوں کی نسل ان سے چلی. کیا شان ہے ان کی. اور ان کی شان کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں الفاظ آئے نا اسوہ حسنہ کے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک خاص پہلو کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ 2 دفعہ قرار دیا گیا قرآن, 2 دفعہ, کہ بندہ تو میرا وہ بندہ تھا. اور آپ اندازہ کیجئے جب وہ مشہور آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, سلام تو ہم آپ کو کرتے ہیں, درود کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا. اب درود ابراہیمی پہ الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر ایسے درود اور برکتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر بھیجی ہے نا, ایسے بھیج. گریٹ آئیڈیلائزیشن ہے. کیا آئیڈیل, کیا لیول ہے ان کا, اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اور ان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, یہی ہے. ان کی قوم 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی. ستارہ پرستی بھی کرتی تھی, بت پرستی بھی کرتی تھی, اور شاہ پرستی بھی تھی. ستارے کا تو انہوں نے جواب دے دیا نا کہ اچھا یہ ستارہ میرا رب ہے, اور ڈوب گیا. میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو خود ڈوب گیا مجھے کیسے وہ پرماننسی دے گا. اچھا یہ چاند یہ بھی ڈوب گیا. اچھا یہ سورج یہ سب سے بڑا, یہ بھی ڈوب گیا.
نہیں میں ان سب سے اپنا رخ پھیر کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے اپنا رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں، سب سے کٹ کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور شاہ پرستی کا کیا کیا؟ وہ گئے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ الٹی حرکتوں پر اتر آیا تو پھر اسے کیسے چپ کرایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم رب ہو، تم آقا ہو، تم مالک ہو، تم الہ کے درجے پر فائز ہوئے بیٹھے ہوئے ادھر، تو چلو تم مغرب سے سورج نکال کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو وہ کافر محبود ہو کر رہ گیا، وہ بولتی بند ہو گئی۔ تیسرا معاملہ ان کی قوم کا کیا تھا؟ بت پرستی۔ تو پھر جب بتوں کے پاس گئے اور جا کر کہا ہاں بھائی تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں پڑے ہوئے ہیں، کھا نہیں رہے، کھاؤ نا۔ اب بتوں نے بولنا تھوڑی تھا، کم بالکم لا تنطقون، کیوں ہے تانوں بول دے نہیں تسی، تے ٹھا ماری ایک نا۔ اگلے کے پاس گئے، ہاں بھائی تم نہیں کھا رہے، وہ بھی نہیں بولا، اس کو بھی ایک ماری، کرتے ساروں کو مار کے بڑے کو چھوڑ کے وہاں کلاڑا رکھ کے چلے گئے۔ اب جب وہ آئے قوم کے دوڑے دوڑے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو نے کہ اس بڑے سے پوچھو نا، شاید اس کو پتا ہو، اس کے پاس ہتھیار بھی اس کے پاس ہے اور موقع سے گرفتار بھی یہی ہوا تو اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی بولتی بند کر دی کہ اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے اور افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، جو نہ اپنی حفاظت کر سکتے تمہاری خاک کریں گے۔ اور جب انہیں پھر آگ میں ڈالا گیا تو پھر آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا شان ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ کو ڈائریکٹ، کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر۔ اور پھر بڑھاپے میں جا کے اولاد ملتی ہے۔ آپ غور کریں الہ کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں نا، آپ کو ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں نظر آئیں گی، جتنی میں نے آپ کے سامنے بھی ڈسکس کی ہیں نا، ہر ڈائمینشن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہر ڈائمینشن۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کیا بندے تھے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید آپ شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ سے کرتے 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 پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا جب تعارف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ نکرا آیا، ایسی ایسی باتوں میں that you can never imagine، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتے وہ آزمائشیں جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزارا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ساری کی ساری پوری کر گئے۔ کیا شان تھے ان کی۔ اب بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے 87 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر جب ہوئی ہے، بچے کی جوان ہوا ہے، فلما بلغ معه السعي، اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا ہے، کوئی کام کرنے کے قابل ہوا ہے۔ باپ کے لیے اس عمر کی اولاد بڑی خاص ہوتی ہے۔ اب بچہ باہر سے کوئی چیزیں لے آتا ہے، دکان پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سہارا بن گیا۔ اس عمر کا بچہ اگر باپ سے چھن جائے اس کی تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ماں کے لیے بالکل چھوٹا جو بچہ ہے نا دودھ پیتا، وہ زیادہ ایک آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے۔ باپ کے لیے اس عمر بڑی خاص ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر، اولاد ملی، بیٹا ملا، 13 سال کی عمر میں جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابھی صرف خواب میں اشارہ کیا ہے، حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اندازہ کریں، حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو بندہ ہوتا ہے نا اللہ کا، اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ابھی اشارہ ہوا ہے کہ میں قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے سے پوچھا تو اس نے بھی کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپن قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ جب لٹا لیا سر تسلیم خم کر کے، چھری اپنی طرف سے چلا دی، تو اللہ تعالیٰ کے بھی الفاظ کیا ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن ابراہیم، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو اپنا خواب سچی کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم بچڑے سے اس کا فدیہ ادا کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ساری پچھلی نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ مقام طے کر دیا، یہ یاد چھوڑ دی، سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ٹو ابراہیم۔ جب بھی کوئی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گا تو ساتھ کیا کہے گا؟ علیہ السلام۔ یہ ہم نے اس کو مقام عطا کر دیا۔ تو جب بندہ اس لا الہ الا اللہ پر آتا ہے تو وہ کس مقام تک پہنچتا ہے، جسٹ امیجن۔ اور جب ایک قوم اس پر آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی مثالیں میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ وہ صحابہ جنہوں نے انفرادی طور پر اپنے آقاؤں کے سامنے ڈٹ کر دکھایا، اپنے گھر بار چھوڑے، حبشہ تک گئے،
اور اس کے بعد پھر جب مدینے میں آ گئے تو ایز اے قوم انہوں نے ہر قربانی سے مقابلہ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو پوری طرح پروٹیکشن اور حفاظت اور مدد فراہم کر کے دکھا دی. ایسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی بڑی سلطنتیں ان کے پاؤں میں گرا دی. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم محسوس کریں کہ ہمارا سب کچھ ہمارا رب ہے، اللہ ہے اور کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ. ہماری دلوں میں محبت، ہمارے دلوں میں خوف اور رعب اور دبدبا، اور ہمارا محتاجی کا احساس، ہمارا مانگنا، ہمارا توکل، ہماری دعا سب صرف ایک اللہ سے اور کسی سے نہیں. یہ لا الہ الا اللہ. اب یہ توحید کے جو اثرات پڑتے ہیں اس پر ذرا ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن سے ہم نظر ڈالتے ہیں. پھر میں آپ کے لیے ایک تحفہ جو لائے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. ایک ڈفرنٹ انداز سے نظر یہ ڈالی ہے. توحید جو ہے نا یہ وحدت پیدا کرتی ہے. توحید کیا پیدا کرتی ہے؟ وحدت پیدا کرتی ہے. پوری قوم کو جوڑنے کے لیے یہ توحید بڑی ضروری ہے. پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے توحید بڑی ضروری ہے. مثلا سادی مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں. کہ 2 موبائل آپ پاس پاس بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے، تو ان کے کنیکشن کے لیے ٹاور سے کنیکشن ہو کر ہی ضروری ہے. 2 بندے پاس پاس بھی ہیں نا، اگر ان کے دل آپس میں تبھی ملیں گے جب وہ اللہ سے ملیں گے. اگر اللہ سے نہیں ملے آپس میں پھر مفادات کا سودا ہے. جب تک ہوگا، جب نہیں ہوگا. کوئی رحم کا، مرحمت کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے، ہمدردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ایک اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے سارے، اس ایک بڑے کنیکشن سے سارے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے چلے جائیں گے، تو آپ اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ اللہ کے ساتھ ایک بندہ جڑ رہا ہے، دوسرا، تیسرا، سارے جڑ رہے ہیں. وہ سارے آپس میں بھی جڑ رہے ہیں. پوری انسانیت کو جوڑ دیتی ہے شاید. تو وحدت پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ پر توحید کے ساتھ ایمان لانے کی بات. اب یہ کس طرح کی وحدت پیدا کرتی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. 3 طرح کی وحدت ہے جو پیدا کرتی ہے توحید. میں نے وہاں لکھی بھی ہے. پہلی وحدت ہے وحدت افکار و نظریات و جذبات کی وحدت. سب کی فکر ایک ہوتی ہے، سب کے نظریات ایک ہو جاتے، سب کے جذبات ایک ہو جاتے. کیوں؟ ہر ایک کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. ہر ایک کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ اللہ کی طرف. مثال کے طور پر اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد کے راستے پر بیٹھے، اور اسلام آباد کا راستہ کیا ہوتا ہے جو اسلام آباد لے کر جاتا ہے؟ ایسے ہی. تو اللہ کا راستہ کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہی اللہ کا راستہ ہوگا نا. اچھا، اسلام آباد جانے کے لیے کوئی موٹر وے سے جائے، کوئی جی ٹی روڈ سے جائے، کوئی راستہ اختیار کرے، لیکن وہ اسلام آباد کا راستہ ہی. تو سب میں ایک یک رنگی اور یک رخی ہوگی نا. راستے تھوڑے تھوڑے مختلف ہونے کے باوجود ان کے اندر وحدت ہوگی. لیکن اگر ایک اسلام آباد کے راستے پر ہے اور ایک کراچی کے راستے پر ہے، ایک کوئٹہ کے راستے پہ ہے، مختلف رستوں پر ہے. اب چاہے وقتی طور پر وہ ایک سڑک سے گزر بھی جائیں لیکن ان کا راستہ ایک نہیں ہے. آج نہیں تو کل انہوں نے علیحدہ ہو جانا، کیونکہ منزل ایک نہیں ہے. جب سب کی منزل اور مقصد اور نظر جہاں ٹکی ہوئی ہے، نصب العین جہاں بنا ہوا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو کیسے سارے آپس میں ملیں گے؟ یہ وحدت افکار. ان کا نقطۂ نظر ایک ہے، ہاں اینگل آف ویژن ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں درمیان میں ایک نقطہ ہو، ہم سب اس نقطے پر اپنی نظر جما لیں تو ہم سب کا اینگل تو ڈفرنٹ ہوگا نا. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے، تو اینگل آف ویژن تو ڈفرنٹ ہوگا، زاویہ نگاہ تو ڈفرنٹ ہوگا. لیکن نقطۂ نظر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سیم. سب کی نظر ایک نقطے پر ہے. اس نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی اللہ ہی کو اپنا داتا اور مانتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے، اپنے آپ کو اسی کے سامنے محتاج پاتا ہے. یہ بھی اللہ ہی کے سامنے محتاج ہے. اب یہ ساری چیزیں جو جوڑ دیتے ہیں، یہ وحدت افکار. صحابہ کو کیسے جوڑ دیا اس توحید نے؟ غور کریں نا آپ. یہ وہ ہے جو بنو تیم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، بنو عدی کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، بنو امیہ کے حضرت عثمان کو، بنو ہاشم کے حضرت علی کو، روم کے حضرت صہیب کو، فارس کے حضرت سلمان کو، اور حبشہ کے حضرت بلال کو، سب کو جوڑ دیتی ہے. یہ توحید ہے، برابر کر دیتی ہے سب کو. اندازہ کریں آپ، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، پھر سب برابر ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. کیونکہ ان کے افکار سیم ہو گئے نا. وحدت افکار، ان کا
ان کے نظریات کے اندر ہی یک رخی آ گئی. دوسرا اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ وحدت گفتار. گفتار کسے کہتے ہیں؟ گفتگو سے. ان سب کا بیانیہ نہیں، بیانیہ لفظ سنا ہوا نا آج کل، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ سٹانس. سب کا سٹانس ایک ہو جاتا ہے. سٹائل سب کا ڈیفرنٹ ہوگا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، وہ کیفیت ہوگی. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوگا بات کا. سٹانس ایک ہی ہوگا سب کا. سب ایک اللہ کی توحید کی خاطر کام کرنے والے ہیں. سب ایک اللہ کی بڑائی کی خاطر کام کرنے والے ہیں. سب ایک اللہ کی خاطر بلانے والے ہیں. تو یہ ایک وحدت گفتار پیدا ہو جائے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ اس کی تھرڈ ڈائمینشن کیا ہے؟ وحدت کردار. ان کے کردار میں ایک یک رخی آ جائے گی. اختلافات ہوں گے، رنگا رنگی ہوگی، جس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، لوگوں کی نسلیں مختلف ہیں، لوگوں کے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اختلاف میں پیدا کی ہیں، لیکن ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا. اتحاد مع الاختلاف، اختلاف کے باوجود اتحاد پیدا ہو جائے گا. اور وہ صرف ایک ذریعے سے ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے جڑنے سے، اللہ کی توحید کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی توحید کو پوری طرح بھر دے. لا الہ الا اللہ. اب ذرا اس پوری کیفیت کے ساتھ پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. میرے دل میں کسی اور کی محبت اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جس درجے پر اللہ کی محبت ہے. باقی سب کی محبتیں نیچے. میرے دل پر کسی اور کا خوف اور رعب اور دبدبا ویسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں اس کا باقاعدہ حوالہ دیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اور جب انہیں اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے جو ان پر فتنے آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے جو انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، صحابہ کو سزائیں دی جا رہی تھی نا مکے میں، جب لوگوں کی طرف سے ان پر سزائیں دی جاتی ہیں، وہ اس سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پتھر سے نہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اگر تم ان کے پتھر سے ڈر گئے ویسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تو یہ پھر بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے. ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی آزمائشوں سے، لوگوں کی دینے والی سزاؤں سے تم ایسے ڈر رہے ہو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اب ذرا اس کے قومی اثرات کو بھی ذرا غور کیجیے نا، ذرا کیا مطلب، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا. پوری قوم کے طور پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے دین کی خاطر. کسی اور کے بائیکاٹ سے، کسی اور کے جسے کہتے ہیں نا وہ پریشر سے انسان گھبراتا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات کی خاطر کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ پیدا فرما دے، اپنا خوف، اپنی محبت، اپنا توکل پیدا فرما دے.